جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کو بحران سے کون نکالے گا، اور کیا پیپلز پارٹی کی حکومت یا گیلانی صاحب ناکام ہو چکے ہیں؟ یہ پوائنٹ اٹھایا تھا روف کلاسٹر صاحب نے۔ چاڈی صاحب، کون ناکام ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی یا آپ کے پرائم منسٹر؟ اس وقت تو پیپلز پارٹی ناکام ہوگی تو پاکستان کے سیاستدان ناکام ہوں گے، میں اس کو بتاتا ہوں۔ لیکن پراچا صاحب انتظار کر رہے ہیں میری گفتگو کا جواب وہ دینے جانا چاہتے ہیں کسی دعوت میں یا کسی پروگرام میں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جواب دوں۔ پراچا صاحب میرے بھائی ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ہماری تلخی ہو جاتی ہے، وہ کسی اور بنیاد پر نہیں، سیاسی بنیاد۔ آج بھی انہوں نے کہا ہے، ایمانداری کی بات کرتا ہوں۔ کل روف بھائی تاریخ لکھتے ہیں، ان سے پوچھ لیں گے قائد اعظم سے لے کر آج تک کس سیاستدان کی انہوں نے حمایت کی ہے، کس سیاستدان میں ان کو اچھائیاں نظر آئی ہیں، سوائے ضیاء الحق کے، جس پہ غصے ہو گئے۔ میں ضیاء الحق کا نام لیتا ہوں، یہ غصے ہو جاتے ہیں۔ ابھی قائد اعظم کی مخالفت کی، پاکستان کی مخالفت کی، کسی بھی سیاسی رہنما کو انہوں نے پسند کیا ہی نہیں ہے۔ پر میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ساری آمرتوں نے، پھر سیاسی پارٹیوں نے، کئی سیاسی پارٹیاں جو ہر وقت تیار رہتی ہیں آمروں کا ساتھی بننے کے، ان سب مل جل کر پاکستان کے چھوٹے چھوٹے بحرانوں کو ملا جلا کر ایک بڑا قیامت بنا دی ہے۔ ہمارا سبوں کی ذمہ داری ہے، زیادہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہے کہ ریاست کے اس وقت وہ ان کے کنٹرول میں ہے اور حکومت میں ہے، ظاہر ہے ان کا ہے، لیکن انصاف کریں۔ پنجاب میں اگر کوئی اس وقت کوئی بہتری نہیں آ رہی، اس کی ذمہ داری ہم کیوں ہیں؟ پاکستان سے سب سے بڑے علاقے پر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، وہاں کی جو خرابیاں ہیں وہ قبول کریں نا، وہ بھی مرکز پہ بات کریں، غضب خدا کا ہے نا۔ اب کراچی میں اگر ہے تو کراچی میں ہمارے بھائی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ نہیں، وہ شریک نہیں ہے، ابھی ان کا سٹیٹمنٹ آ گیا، ابھی اس پروگرام کے دوران ابھی مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کہا ذوالفقار مرزا ناقابل برداشت ہے۔ ایم کیو کی بات میں اس پہ بھی بات کر حکومت سے وہ کہہ رہے ہیں علیحدگی کا فیصلہ انہوں نے کہا۔ میں ایم کیو پہ بات ابھی نہیں کر سکتا، میں بات کر رہا ہوں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اب جمعیت علماء اسلام 3 سال ہمارے ساتھ رہے، وزیر رہے، اب بھی یہ وزیر ہیں، اب بھی ہماری گاڑیاں ابھی آفس استعمال کرتے، وہ ہمیں برا بھلا کرتے۔ کوئی قبول تو کرے نا، اور قبول کرے نہ کرے، میاں صاحب تو قبول کرے، نواز شریف تو قبول کرے نا کہ اتنے بڑے علاقے پہ ان کی حکومت ہے، وہ جو خرابیاں ہیں سسٹم کی وہ ان کی بھی تو ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ سارے چاروں صوبوں میں برائیوں کی ذمہ دار پیپلز پارٹی؟ کیوں پراچا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار تمام تر صورتحال کی ذمہ دار پیپلز پارٹی کو ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ باقی جو اتحادی ان کے ساتھ تو حکومت میں شریک بھی ہیں، تو کبھی کریڈٹ دینا چاہیے آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی کو؟ اچھا، چاڈیو صاحب نے ایک طرف تو یہ فرما دیا اور دوسری طرف یہ کہا کہ جماعت اسلامی ہر حکومت کی مخالفت کرتی رہی ہے، تو گویا کہ ہماری مخالفت صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، ان کے اپنے بقول ہم نے ہر حکومت کی مخالفت کی ہے۔ جمہوریت سے دیکھیں نہیں، اب آپ بات سن لینا جی، سب سے زیادہ ہم نے ان حکومتوں کی مخالفت کی ہے جو فوج کی قائم ہوئی ہیں۔ ایوب خان کی ہم نے مخالفت کی جبکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس کے اندر شامل تھے اور ہم مارے کھا رہے تھے۔ ہم نے یحییٰ خان کی حکومت کی مخالفت کی اور بھٹو صاحب اس میں شامل تھے اور ہم ان کی مارے کھا رہے تھے، اس لیے یہ بات۔ اور ضیاء الحق کی ہم نے مخالفت کی، ضیاء الحق کی مارے کھائی، میں ضیاء الحق کی بھی بات کر، ہم نے تائید بھی، ہم نے چاڈیو صاحب میں نے آپ کی بات کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کی، ہم نے تائید کی جب بھٹو صاحب میں آئین بنا رہے تھے، ہم نے تائید کی، ان کے ساتھ مل کے ہم نے ملک کا آئین بنوایا۔ اس لیے جماعت اسلامی کا کردار، ماضی کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، موجودہ بحران سے کون نکالے گا پاکستان کو؟ اس کا حل کیا ہے، کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ 3 سال تو ہو گئے ہم یہ مفاہمت سنتے ہوئے۔ آسمہ میں اسی پہ آنا چاہتا تھا، چاڈیو صاحب نے پیچھے بات لے گئے، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر فوج کی بات نہ کی جائے۔ خواجہ صاحب بیٹھے ہیں وہاں سے اور انقلاب کی بات کرتے ہیں، ان کا انقلاب جو ہے اس کے اندر تو فوج ہے، اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ فوج آئے اور وہ آ کر انقلاب کوئی محب وطن جرنیل آئے، تو کوئی قطعاً فوج کی بات نہیں ہے۔ اب اس ملک کے اندر ڈیموکریسی کے ذریعے سے، انتخابات کے ذریعے سے، شفاف انتخابات کے ذریعے سے، اور ارلی کرنے پڑے تو ارلی انتخابات کے ذریعے سے، وہ ایک ایسی غیر جانبدارانہ حکومت کے دوران شفاف الیکشن کمیشن کے ذریعے سے کوئی وہ لوگ آئیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ صاف ہیں اور جو اپنے پاس سسٹم رکھتے ہیں، تو پھر حالات بدلیں گے۔ یہ پیچ ورک کا کام نہیں ہے، اور نہ پیچ ورک سے یہ ہونا ہے
یہ بالکل ایک نئے سرے سے آپ کہہ رہے ہیں صاف اور شفاف قیادت ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے. فرید پراچا صاحب بات کرتے ہیں، لیکن ابھی جو پروگرام کے دوران بتایا جا رہا ہے کہ جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک نئی ٹینشن پیدا ہونے جا رہی ہے. جو ذوالفقار مرزا کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ اعلان کرتا ہوں کہ امن کمیٹی پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم ہے. اس پہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے اسٹرانگ ریاکشن سامنے آیا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار مرزا ناقابل برداشت ہیں اور دہشت گردوں کی اور اغوا برائے تاوان میں ملوث ذوالفقار مرزا. خواجہ اظہار الحسن صاحب، آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی کیا اب ہوگا اس کے بعد؟ سندھ حکومت سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں اور فائنلی اب کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد پھر 9-0 آیا جائے گا، استقبال ہوگا، پھر واپس آ جائیں گے؟ یہ فائنل یا حتمی ڈیسیجن ہے آپ کا اس وقت؟ دیکھیں ابھی تو اس پہ غور ہو رہا ہے، کیونکہ ذوالفقار مرزا صاحب کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کے بیان جو ہے نا وہ ان کی اپنی کوئی منطق ہے. وہ چاہے کبھی ایم کیو ایم کے خلاف ہو، چاہے مسلم لیگ نواز کے دفاتر اور ان کا نام و نشان مٹا دینے کی بات ہو. پھر ماشاءاللہ کچھ ان کے ساتھ ایسے موکل بھی ہیں کہ جب اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ایم پی اے نہیں مارا جاتا تو اس کے اگلے ہی کچھ دنوں میں ایک ایم پی اے شہید ہو جاتا ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ کسی پارٹی کا دفتر سندھ میں نہیں بچے گا تو اس کا ڈسٹرکٹ کا صدر مارا جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے عزائم جو ہے وہ ان کے بیانات کے ساتھ ساتھ ان کے عمل بھی ان کی عکاسی کر رہا ہے. رابطہ کمیٹی غور کر رہی ہے، اور اگر اس قسم کے بیانات جس میں آپ اغوا برائے تاوان میں ملوث کاروباری تمام طبقے کو ایکسٹورشن منی لینے والوں کو پیپلز پارٹی کی ذیلی جماعت قرار دے رہے ہیں تو پھر ہمارا اتحاد دہشت گردوں سے سوالیہ نشان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک انہوں نے کہا کہ حق کی آواز بلند کرنے پر عبداللہ مراد بلوچ کو جو ہے ان کا مرڈر کیا گیا، جو ایک ایم پی اے تھے، اور اس کا الزام ایم کیو ایم پہ آتا ہے. اس طرح کے سٹیٹمنٹس، ایک طرف صدر ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں تو ذوالفقار مرزا کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں تو کیا فائنل آپ لوگ اب کیا کریں گے؟ اب مسئلہ سارا یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم 9 سال سے ایک غریب متوسط طبقے کی منتخب پاکستان کی تیسری قومی جماعت ہیں. ہمیں اپنا وقار اور اپنے ووٹرز کا جو ان کی جو انٹیگریٹی ہے وہ زیادہ عزیز ہے. ہمیں یہ اس قسم کے بیانات کے اوپر ہم مفاہمت کو ترجیح نہیں دیں گے، اپنے وقار کو ترجیح دیں گے. تو اس پہ غور ہو رہا ہے، اس پہ غور کریں گے. میں بلال یاسین صاحب سے پوچھ لوں. بلال یاسین صاحب، آپ کے خلاف بھی ذوالفقار مرزا صاحب کس طرح کے سٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں اور بات ہو رہی ہے اوورآل جو موجودہ حکومت اس کی کارکردگی کے حوالے سے. ایک الزام لگایا جو چانڈیو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب تو سب سے بڑا اکثریتی صوبہ آپ کے پاس ہے، تو آپ لوگ بھی ذمہ دار ہیں تمام تر جو بحران اس وقت ملک میں چل رہے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دے دیا. میں تو سمجھ رہا تھا شاید میں صرف بیٹھنے کے لیے آیا ہوں. دیکھیں میں آسما میں کلیئر کرتا چلوں. میں چانڈیو صاحب میرے بڑے ہیں، مگر میں بڑے ادب کے ساتھ جو سچویشن جس طرح یہ آج پروگرام کر رہے ہیں اور بڑے ہیلدی ایٹماسفیئر میں چل رہے ہیں، یقین جانیے اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کریں تو سچویشن اتنی کول نہیں ہے. یہ ان کی اس طرح سٹیٹمنٹ دینے سے کچھ نہیں بنے گا. یہ ابھی بات ہوئی کہ جی فیلئر کس کا ہے، پرائم منسٹر کا فیلئر ہے یا پیپلز پارٹی کا فیلئر ہے. پاکستان کے لوگ یہ سمجھ چکے ہیں، ان کی مائنڈ میکنگ ہو چکی ہے کہ جہاں سے ڈور ہلتی ہے یہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں جائے گا، اور پیپلز پارٹی کے جو جن کے پاس ڈور ہے، خواہ وہ پرائم منسٹر کی ہو، خواہ وہ جو ہمارے انٹیریئر منسٹر سندھ سے ہیں ان کی ڈور ہو، یہ فیلئر ان کا ہے. یہ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ اپنے گھر کی پرواہ کریں. پنجاب کی طرف الحمدللہ پاکستان میں بہت سی گورنمنٹیں قائم ہیں، پاکستان میں بہت سے صوبے ہیں جہاں پہ گورنمنٹیں قائم ہیں، پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، مگر جو ایک جو ادارہ ہے، انٹرنیشنل ادارہ ہے، وہ کیوں پاکستان کی باقی گورنمنٹوں کا نام کیوں نہیں لیتا؟ اگر آج کمپیریزن کیا جاتا ہے تو پنجاب کی گورنمنٹ کو ہی کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس وقت بیسٹ پاسبل ان کی ڈیلیورنس ہے. تو اس لیے خدارہ اپنے روٹی کپڑا مکان کے نعرے کو یاد کریں اور یہ وہ باتیں لوگوں کو بتائیں جو لوگوں کو نہیں پتا. یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے بالکل کرسٹل کلیئر ہیں کہ انہوں نے کون کسی ڈپارٹمنٹ کو چھوڑا نہیں ہے. کسی ڈپارٹمنٹ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کا انفراسٹرکچر انہوں نے تباہ کر دیا ہے. اور آسما میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان ہے یہ شاید یہ زرداری کی کوئی ہوم لینڈ ہے. ایسا نہیں ہے، یہ پاکستان کے 18 کروڑ لوگوں کا یہ ہے، اور یہ اپنا پریولیج سمجھتے ہیں کہ ہم جو پاکستان کے جو ادارے ہیں، پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے ان کو دونوں ہاتھوں سے نوچا جائے. مگر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں بڑا بلنٹلی یہ بات کرتا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ ہم بہترین نہیں کر پا رہے، مگر ہم بہتر کرنے کی کوشش میں ضرور ہم لگے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ان حالات میں جس طرح شہباز شریف صاحب نے غریب آدمی کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے جس طرح ان کی بات کی ہے، اگر آپ پالیٹکس کی بات کریں تو آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ پاکستان میں کبھی اس طرح ہوا
کہ آپ نے کبھی منسٹریوں چھوڑ کے کبھی باہر کبھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس طرح ہوا؟ آج ان کے الائنس باہر نکل رہے ہیں، جو الائنس ان کے ہیں وہ آج 3 سال کا سفر طے کرنے کے بعد باہر نکل رہے ہیں، مگر مسلم لیگ نون نے اور 3 سال پہلے فیصلہ کیا تھا اور ان کا چہرہ جو تھا اس وقت ہی ہم نے بھاپ لیا تھا۔ اتنا امیر ترین صوبہ پنجاب اوور ڈرافٹ میں چلا، یہ بھی کبھی ہوا؟ یہ بھی اپنے کارنامے تو بتائیں، یہ جو سارے ملک کو روٹی اپنے خزانے سے کھلا کھلا کے اب پنجاب سے بھوک ختم ہو گئی۔ دیکھیں جہانگیر صاحب، میں گزارش کروں، میں اگر آپ روٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کچھ تو غریب آدمی کے پیٹ میں دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کرپشن سکینڈل کے علاوہ پاکستان کو کیا دیا؟ کوئی ایک میگا سکینڈل بتائیں جو پنجاب حکومت، میں نے ایسے نہیں کہا، میں نے کہا صرف ہمیں کہنا یہ زیادتی ہوگی، میں نے آپ کو نہیں کہا۔ آپ اپنے آپ کو گردان سکتے ہیں، قصوری آپ کا ہے۔ آپ کو جب سیاسی تاریخ لکھی دے گی اس میں آپ بحرانوں کا ذکر کریں، ٹھیک، تباہی کی طرف وہ آپ کہہ رہے ہیں ملک جا بھی رہا ہے۔ کلاسٹر صاحب بحرانوں کا ذکر کیا اور بریک کے دوران ہی ایک بحران آ گیا کہ پیپلز پارٹی اور MQM پھر آمنے سامنے، اور ذوالفقار مرزا کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا، تو اس کے بعد کیا لگ رہا ہے کہ حالات پھر اسی جانب جائیں گے، پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب؟ اصل پولیٹیشین جو الیکشنز اس ملک میں قریب آتے جا رہے ہیں کہ رادر دین اسٹیبلٹی آنے کی بجائے ملک میں ہمیں یہ امپریشن ملے کہ شاید یہ سیاستدان اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، ان میں کوئی وہ کہتے ہیں نا، جیسے ایک ہمارے سرائکی کا محاورہ ہے کہ بھیڑوں میں آ کے بگاڑ کا یا کسی یہ ولف کا پڑ جانا تو جیسے خطر مچ جاتا ہے، تو یہ سیم اسی طرح کی سچویشن لگ رہی ہے۔ بلال یاسین صاحب اچھی گفتگو کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، لیکن اگر پیپلز پارٹی کی یہ حکومت پہ یا فائنینشیل کرپشن کے چارجز اور ہم اسکینڈل کرتے رہتے روزانہ کی بنیاد پہ، ان کی بڑی مہربانی کہ ہمیں بھوکا نہیں مرنے دیتے، روزانہ کوئی نہ کوئی اسکینڈل ہو رہا تھا، یہ ایڈمٹ کریں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور بلال یاسین صاحب ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے اور اچھی شخصیت کے مالک ہیں، انہوں نے آپ پنجاب میں پولیٹیکل کرپشن کی ہے جو میں سمجھتا ہوں فائنانشل سے جا کے 10 قدم آگے ہے، کہ ایک پارٹی پہ آپ نے PMLQ کی جماعت پہ آپ نے جا کے ڈاکہ مارا ہے، آپ نے دن دہاڑے ڈاکہ مارا ہے، 10 سال تک آپ نے ہمیں لیسنز دیے ہیں، سرمنز دیے ہیں، لیکچرز دیے ہیں کہ ہم اصولوں کی سیاست کرتے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ ان کی شہباز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کی اس چیز کی داد بھی دیتا تھا، اپریشیٹ بھی کرتے تھے کہ ایٹ لیسٹ پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو آ کے کوئی پالیٹکس میں کوئی ماضی سے سیکھتے ہیں، پلس پاکستان میں نیو بگننگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بیک ٹو اسکوائر ون والی بات ہے، اس لیے بلال یاسین صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ کرپشن ہمارے یہاں بدقسمتی سے صرف پیسے کے سمجھی جاتی ہے، انٹلیکچوئل کرپشن نہیں سمجھی جاتی ہے۔ سب سے بڑی جو میرا خیال پنجاب میں کی گئی پولیٹیکل کرپشن ہے، اور اس کے بہت میں کہتا ہوں اس کے نقصانات ہوں گے۔ اگر پنجاب کے لوگوں نے ووٹ دینا تھا تو 2008 کے الیکشن میں PMLQ کو امیدوار بھی تھے، PML نواز کے بھی تھے، اور میاں نواز شریف صاحب بھی پاکستان واپس آ چکے تھے، شہباز شریف صاحب بھی آ چکے تھے، اور دونوں کمپین بھی کر رہے، تو پھر لوگ ان کو ووٹ دیتے تھے۔ ان کو چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں پنجاب کے جو ہمارے حکمرانوں کے کچھ عرصہ یہ ویٹ کر لیتے، 1-1.5 سال کو حکومت کو یہ چلانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان پہ بہت بڑا ایک طرح کا دھبا لگا ہے پولیٹیکلی۔ اگلے الیکشنز کی تیاریوں میں اس طرح کے حالات، اگلے الیکشن کی تیاری کریں، لیکن آپ پورے پولیٹیکل پروسیس کو کرپٹ کر کے تو الیکشن میں نہ جائیں۔ آپ یہ تو بات کریں کہ اچھا اس کا نقصان کیا ہوگا آسمان، اس کا نقصان جو ہوگا، ابھی تو ان کو لگ رہا ہے نا کہ شاید ہم نے بڑا کوئی وہاں پہ تیر مار لیا ہے، یہ لوگ جو ان کے 40-50 ہیں پورے آ کے پولیٹیکل پروسیس کو کرپشن کا شکار کریں گے، یہ تھانے کچہری چلوائیں گے، اپنی مرضی کے آ کے ان کو بلیک میل کریں گے، آپ دیکھیں گے DPO ان کے لگیں گے، ان کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کی اپنی مرضی کی لگے گی، اور پورے تھانے کچہری ان کے قبضے میں آ جائیں گے، اور یہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، لوگوں میں اپنے ماسز میں غلط قسم کے میسیجز بھیجیں۔ اور جہاں تک MQM کی تھوڑی سی بات ہے، میری MQM سے ضرور یہ درخواست ہے، ایک دفعہ بیٹھ کے آپ یہ مسئلے کو حل کر لیں۔ آپ ایک اچھی پولیٹیکل جماعت ہے، ریسپانسیبل اپنے کو پولیٹیکل ایک پلیئر کے طور پر سامنے لے کے آئیں، لوگ اب ان کی بہت ساری چیزوں کو سیریس نہیں لیتے۔ اچھا ایسے ذوالفقار مرزا صاحب ہیں، آپ ان کے ساتھ الائنس میں بھی ہیں، اس طرح کے بیانات آپ بعض دفعہ دیتے ہیں جو میرا خیال ان کو چاہیے انٹرنل میٹنگ میں کریں، اس سے پولیٹیکل برام بنتا ہے، اور MQM کو جو ہمارے جیسے لوگ آ کے کوئی تھوڑا سیریس لینے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں تو میرا خیال ان کا نان سیریس ایٹیچیوڈ آتا ہے، اور جس سے تھوڑا سا امیج پولیٹیکلی طور پر بہتر نہیں بنتا۔ MQM پیپلز پارٹی کا جو اتحاد ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا اور پنجاب میں کیا ہونے جائے گا اگلے چند دنوں میں، اس میں مزید بات کریں مختصر سے بریک کے بعد۔